السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا بحر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مسکی خطاب، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بر کے چمکا تھا کمر، دل پر درد پھول ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن تک میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن تک میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور جس کے خدا کالا کیا، فرمان حق تارا کیا، جس کے خدا کالا کیا، فرمان حق تارا کیا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوار، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل آئیے اپنے وسائل کائنات کے مرکز عقیدت غنی سے بے کساں جانا ساخہ درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنام درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے پڑے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانہ، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، شب برات، گناہوں سے پاکی کی رات، توبہ اور استغفار کی رات۔ آج سے نئے نامۂ اعمال کے دفتر شروع ہونے والے ہیں، آج سے رزق کی تقسیم ہونے والی ہے، آج سے ماں کے پیٹ میں جن بچوں کو جنم لینا ہے ان کے رزق کی تقدیر لکھی جانے والی ہے۔ آج بڑی بابرکت، بڑی مبارک، بڑی پرنور رات ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن مومنین کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانہ، آج آپ کو ایک لچھے دار تقریر نہیں سننی ہے، بلکہ آج کچھ آپ کی سماعتوں کے حوالے، میں توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں، تاکہ آج کی رات ہماری اس رب کے حضور توبہ میں گزرے اور کل کا دن
کل کا سورج ایک نئی کرن کے ساتھ ہماری زندگی میں جنم لے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ توبہ نصوح ہے کیا؟ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہی سوال مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو اور پھر رب کی بارگاہ میں ان گناہوں کی بخشش مانگے اور آئندہ یہ ارادہ کرے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، پشیماں ہو اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ میں ان گناہوں کی طرف واپس نہیں جاؤں گا، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ حضرت جری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائے۔ پہلی یہ کہ گناہوں کو ترک کرتا ہوا نظر آئے، دوسری یہ کہ پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور تیسری یہ کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ اب آگے گناہوں کی طرف یا گناہوں کے دلدل میں اپنے قدموں کو یا اپنے اعضاء کو نہیں لے کر جائے گا، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ یہ رات اتنی بابرکت رات ہے، آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں اللہ رب العزت اپنی تجلی خاص دنیا پر ڈالتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہتا ہے میں اس کی بخشش کروں گا، کون ہے جو مجھ سے رزق میں کشادگی چاہتا ہے میں اسے اس کی حاجتوں کو پورا کروں گا، کون ہے جو آج کی رات میں گناہوں سے بخشش کی دعا کرتا ہے میں اس کو بخشش دوں گا، کون ہے جو آج کی رات میں مجھ سے اولاد طلب کرتا ہے میں اسے اولاد دوں گا، حتیٰ کہ یہ صدا فجر کی نماز تک لگتی رہتی ہے اور اللہ بندوں سے ارشاد فرماتا رہتا ہے کون ہے مانگو تو صحیح، مانگو کہ عطا کیا جائے گا، غیروں کے پاس لینے جانا پڑتا ہے، یہاں میں خود بلا رہا ہوں آؤ اور لے جاؤ جو چاہیے وہ لے جاؤ۔ اتنی عظیم رات ہمارے درمیان ہے اور لوگ ابھی آتش بازی میں مشغول ہوں گے، لوگ ابھی چوراہے میں بیٹھ کر گپا شپی میں مشغول ہوں گے، لوگ ابھی بازاروں کی زینت بن رہے ہوں گے، لوگ ابھی لوگوں کی قیمت میں مشغول ہوں گے۔ یارو آ جاؤ، آج ایسی رات ہے جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ اتنی عظیم رات ہے، آپ دیکھیں تو صحیح اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کا مقام کیا ہے۔ ایک واقعے سے آپ کو اس کی فضیلت سناتا ہوں، پھر آپ کو توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں سناؤں گا۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا ایک ایسا پہاڑ پر ایک ایسا پتھر ہے جو انڈے کی طرح گول ہے، انڈے کی طرح گول ہے۔ آپ تعجب سے اس پتھر کو دیکھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے نبی اس پر کیا تعجب کرتے ہو، اس سے بھی تعجب والی اور بڑی بات ہے۔ کہا کیا ہے؟ اے میرے پروردگار عالم مجھے وہ تعجب والی چیز تو دکھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تو وہ پتھر جو ہے چاک ہو گیا، اور پتھر جب ٹوٹا تو کیا دیکھتے ہیں ایک شخص اس میں عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس
شخص کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے دائیں طرف ایک جو ہے انگور کا درخت ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور اس کے بائیں طرف ایک پانی کی نہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کہا کب سے عبادت کرتے ہو؟ کہا 400 سال ہو گئے میں یہاں پر عبادت کر رہا ہوں، 400 سال ہو گئے میں اس پتھر کے اندر عبادت کرتا ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں انگور کے گوشوں کو توڑ کر کھا لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور سوچ میں پڑ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ اتنے پتھر کے اندر عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں جو ہے کوئی کینہ، اس کی عبادت میں کوئی تکبر نہ ہوگا، ریاکاری نہ ہوگی۔ اب اس سے بڑا تو متقی کوئی نہیں ہے، ایسا ابھی تو سوچ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں آخری نبی بھیجوں گا، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے محبوب ہوں گے، ان کی امت کو میں ایک ایسی رات عطا کروں گا جس رات میں اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے نا تو میں اس سے زیادہ انہیں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ وہ شب برات ہے، شب برات عطا کروں گا انہیں، 2 رکعت ادا کریں گے، اس کی 400 سال کی عبادتوں سے زیادہ اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ دیکھ لیں آپ کتنی عظیم ہے یہ رات، کتنی بابرکت ہے یہ رات، کتنی رحمتوں والی ہے یہ رات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ہمیں اس رات کو قرآن عظیم کی تلاوت میں گزارنا چاہیے، ہمیں اس رات کو اپنی قضاء عمری میں گزارنا چاہیے، ہمیں اس رات کو رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو کر گزارنا چاہیے، ہمیں اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گزارنی چاہیے، ہمیں اس رات میں اپنے پڑوسیوں کے پاس جا کر انہیں معافی کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس رات میں اپنی بیوی کے پاس جا کر معافی کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس رات میں اپنے ماں باپ جیسی عظیم دولت کے پاس جا کر معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں حقوق العباد، حقوق اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے سے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے سے معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ نے جس کی دل آزاری کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے، وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ آپ نے کسی کو گالی دی ہوگی نا، وہ بھی اگر معاف نہیں کیا تو آپ کی بخشش نہ ہوگی۔ آپ کی بیوی کو آپ پورا دن گالیاں دیتے ہو، کیا پتا اس کی دل آزاری ہوتی ہے نا کتنی ہوتی ہوگی۔ کبھی آپ نے بیوی کے سامنے اپنے کان کو پکڑا یا پھر یہ کہا کہ میں آج آپ سے معافی چاہتا ہوں؟ نہیں، اس سے معافی مانگوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں تو مرد ہوں نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد تو عورتوں پر فضیلت کے حقدار ہے، میں تو اسے کھلاتا پلاتا ہوں۔ یارو کھلانا پلانا یہ آپ کے ذمے پر ہے، لیکن یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ستاتے ہیں تو اس سے معافی تلافی بھی کریں، اس کے دل آزاری نہ کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ اپنے بچوں کو مار پیٹ نہ کرے، اور کرتے بھی ہیں تو پھر ایسی راتوں میں تو ان سے معافی ضرور مانگنی چاہیے، کیا پتا ان کے معاف کرنے سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ آپ کے ماں باپ آپ کا سر کا تاج ہے، جس نے آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر جو ہے ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت تک آپ کو کھڑا کر دیا، اس ماں باپ کو آپ نے فراموش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن محروم جو لوگ ہوں گے نا شفاعت سے، بخشش سے، ان میں سے وہ لوگ بھی محروم ہوں گے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ ماں باپ بڑی عظیم چیز ہے،
چارپائی پر سلا دیا، آپ کا پورا ذمہ ختم ہو گیا؟ ایک طرف کونے میں ڈال دیا، آپ کا پورا ذمہ ختم ہو گیا؟ نہیں یار، ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ آج اگر وہ آپ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر ایک کونے میں پڑا ہوا ہے تو وہی باپ آپ کے لیے جو ہے جہنم کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ وہ ماں جس نے آپ کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اس ماں کے بوجھ کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ جہاں آج تو وہ بھائی کے گھر چلی جا، ارے تیرا بھی تو حق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عظیم راتیں آئی ہے تو ہمیں کیا پتا آئندہ سال ہمیں شب برات نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہم آج ہی حقوق العباد بھی ادا کریں اور حقوق اللہ بھی ادا کریں۔ ہمارے ذمے جو ثابت نماز ہیں ان کو بھی ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تھا، تمام صحابہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے تھے اور مشغول ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ تیاری کرنی ہے رمضان شریف کی، ابھی سے مشغول ہو جاؤ تاکہ رمضان میں اچھے طریقے سے عبادت ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہم دکان بھی کھولتے ہیں تو موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کھولتے ہیں۔ ہم اگر اپنے کاروبار کو قرآن عظیم کی تلاوت سے شروع کریں، ہم اپنا معمول بنا لیں کہ اپنے کاروبار کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کریں گے، یاسین شریف سے کریں گے جو قرآن کا دل ہے۔ قرآن کا دل یاسین شریف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب آپ دیکھیں توبہ نصوح ہمیں کرنی ہے۔ کچھ واقعات کی شکل میں آپ کو دکھاؤں کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بندہ کتنا مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے محبوب کی بارگاہ میں تشریف آئے حضور کی بارگاہ میں۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئے تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ عمر رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تمہیں کس بات نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روتا؟ جب میں آپ کے دیار میں آ رہا تھا تو دروازے پر ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑی شدت کے ساتھ رو رہا تھا، بڑے کر و فر کے ساتھ رو رہا تھا، بہت زیادہ تکلیف تھی اس کو، اس طرح رو رہا تھا۔ یا رسول اللہ اس کے آنکھوں کے آنسو نے مجھے رلا دیا ہے، اس کی آنکھوں نے مجھے رلا دیا ہے، اس کے دل کی کیفیات نے مجھے رلا دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسے میرے پاس بلایا جائے۔ دیکھیے آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہے تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کیوں کروں، کیسے مجھے رب معاف کرے گا؟ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تو جو ہے اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا کرتا ہے، جتنا چاہے اتنا عطا کر سکتا ہے، وہ رب ہے۔ تو وہ شخص آیا، وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا، جیسے کھڑا ہوا حضور نے ارشاد فرمایا کیا مانگ رہا ہے بتاؤ؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہے، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں کیا کروں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین بڑی ہے؟ کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش اعظم بڑا ہے؟ اس نے کہا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب الجلال بڑا ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا رب الجلال بڑا ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ رب الجلال بڑا ہے۔ کہا جب رب الجلال بڑا ہے تو تیرا گناہ کیا ہے بتا دے، بخشش ہو جائے گی تیری، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ میں قبرستان سے کفن چوری کرتا تھا اور اسی سے اپنا کاروبار چلاتا تھا۔ جب کسی کو دفن کر دیا جاتا اس کی قبر کو کھولتا، اس میں سے کفن نکال لیتا اور اس کو جا کر جو ہے بازار میں بیچ دیتا، یہ میرا کام ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ کفن میں نے چوری، ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اس کی قبر کو کھولا اور اس کا کفن نکال دیا۔ کفن نکال کر جب جانے لگا، کچھ دور گیا تھا کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ شیطان نے مجھے گلگلایا اور میں نے جا کر اس لڑکی، اس حسن کی ملکہ جو خوبصورت لڑکی تھی، وہ جو مردہ تھی، اس سے ساتھ میں نے بدکاری کر لی۔ اللہ اکبر، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی ہے یا رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب میں پلٹا تو وہ لڑکی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، اے مردود تو نے مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ننگا کر دیا ہے، شرمسار کر دیا ہے، تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں ننگا کر دیا ہے، اللہ تجھے معاف نہ کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وہ نوجوان گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے بدبخت میری بارگاہ سے نکل جا، تیرا گناہ اتنا عظیم ہے شاید اللہ رب العزت اپنے عرش کو زمین پر ڈال دے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، تیرا گناہ بڑا عظیم ہے۔ وہ نوجوان دوڑتا دوڑتا جنگلوں بیابان میں چلا گیا اور 40 دنوں تک اللہ کی بارگاہ میں جستجو کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا۔ اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار عالم، اگر تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ صحابہ کو اس سے آگاہ فرما دے، ان کو اس سے مطلع فرما دے کہ تو نے میری توبہ کو قبول کر دی ہے۔ 40 دنوں کے بعد جبریل امین سدرات مکی محبوب کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نہیں جبرائیل میں نے تو نہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کو میں نے، اس نوجوان کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو بلا کر بخشش کا پروانہ سنا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، جنگلوں بیابان سے اس نوجوان کو پکڑ کر لائے اور اس کو کہا کہ تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو۔ اس نوجوان نے سنا، شاید میری توبہ معاف، میری توبہ قبول ہو چکی ہے رب کی بارگاہ میں۔ آیا محبوب کریم کی بارگاہ میں، عرض کی، یا رسول اللہ، کہا اے نوجوان تیری توبہ کو رب نے قبول فرما لیا ہے، تیری بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رب کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں سے بری ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح، اس رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے تو صحیح، اس رب کی بارگاہ میں اپنے لبوں کو کھولے تو صحیح، وہ رب ہمیں اپنے گناہوں سے زیادہ ہماری بخشش فرمانے والا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، مانگو مجھ سے مانگو۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ جب قبول ہوتی ہے نا تو اللہ ولایت کے درجے عطا کر دیتا ہے، ولایت کے درجے عطا کر دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض اپنے وقت کے ولی کامل ہے، کون ہے پتہ ہے؟ فضیل بن عیاض اپنے وقت کے ڈاکو تھے، ڈاکو، لیکن رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے ولایت عطا کر دی۔ اور جیسے توبہ کی 40 طبقات آپ کو عطا کر دیے گئے۔ حضرت
فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈکیتی کرتے تھے، لیکن وہ نہیں، ان کے جو چیلے تھے وہ کرتے تھے۔ بڑے ڈاکو تھے، بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح رہا کرتی تھی، آپ کبھی جماعت کو ترک نہیں کرتے تھے، اور جماعت جو آپ کا ساتھی ترک کر دیتا تھا اس سے ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا، ایک قافلہ لوٹا گیا، ایک شخص جو ہے اپنا کچھ مال لے کر چھپانے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ کوٹڑی کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ لگ رہا ہے، تو فضیل بن عیاض کے پاس اپنا مال چھوڑ کے چلا گیا، محفوظ سمجھا اس نے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب ڈاکوؤں کا حملہ ختم ہوا اور وہ اپنا سامان لینے گیا، کیا دیکھتا ہے جس جگہ پر میں نے ایک عظیم انسان کو تسبیح لے کر بیٹھا ہوا دیکھا تھا، اس کے ارد گرد تو کئی چور اور ڈاکو ڈکیت بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے مال کو تقسیم کر رہے تھے۔ فضیل بن عیاض نے اسے دور سے دیکھا، وہ ڈر رہا تھا، واپس جانے لگا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اسے بلایا اور بلا کر کہا، کیا ہوا، ڈر کیوں رہا ہے، تیرا مال یہاں ہے، لے جا۔ مال دے دیا فضیل بن عیاض نے، تو ڈاکوؤں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس کے دل میں میرے بارے میں اچھا گمان تھا، اس کے دل میں میرے بارے میں اچھا گمان تھا، بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے اس کا مال عطا کر دیا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میرے بارے میں بھی اچھا ہی ہو جائے۔ یہ ماجرا ہوا۔ پھر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اسی طریقے سے ایک قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ فضیل بن عیاض کو دیکھنے والوں نے دیکھا، کہا، پوچھا یہاں اس کا سردار کون ہے؟ کہا اس کا سردار دیکھنا ہے نا تو دریا کے کنارے ایک جھوپڑی ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو تسبیح اور تحلیل میں مشغول ہے۔ کہا ڈاکوؤں کا سردار بن کے پھر رب کی بارگاہ میں جو عبادت کرتا ہے، تیری عبادتیں کہاں قبول ہوگی؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا اللہ کی بارگاہ بڑی عظیم ہے، اللہ کی بارگاہ بڑی عظیم ہے، میں گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ بخشش بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ یوں ہوا، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں ایک شخص ان کا جو سردار تھا وہ اونٹ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس نے آیہ کریمہ پڑھی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کب تک ایمان والے اللہ رب العزت کے خوف سے دور رہیں گے اور اللہ رب العزت سے نہیں ڈریں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ فضیل بن عیاض کے دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیا، اور اللہ رب العزت نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ولایت کا مقام عطا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت اللہ کے بندوں کو جب بندے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آج اتنی عظیم رات ہے، ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا رات ہماری گناہوں میں ڈوب رہی ہے، دن ہمارا گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ہمارا جسم کے ایک ایک اعضاء گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو ہم بھی رب کی بارگاہ میں اس رات میں توبہ کریں۔ دیکھیں آپ، توبہ کرنے والوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ اس نے اب سوچا، دل میں یہ خیال آیا کہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، گناہ بہت ہو چکے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں، توبہ کر لوں رب کی بارگاہ میں تاکہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا جو بڑا علم و ہنر والا تھا،
اس سے جا کر کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کر دیے ہیں۔ کہ ایسی بات ہے 99 قتل کر دیے اور اب تو جو ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا، تیری بخشش نہیں ہوگی؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورے کر دیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد اب ایک عالم کے پاس گیا، علم والے کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا یہ ہے میرا گناہ، رب کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا رب کی رحمت بڑی عظیم ہے، جا کچھ دور پر ایک اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، اس میں چلا جانا اور ان کے وسیلے سے وہ جس طریقے سے کہے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینا، تیری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اب وہ نکلا ہے ارادے سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد رحمت کے فرشتے ایک طرف سے آئے، ایک طرف سے عذاب کے فرشتے آئے۔ جب دونوں سامنے سامنے ہو گئے، رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے اسے، یہ تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی جماعت کی طرف جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، ہم لے جائیں گے اسے، یہ تو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، 100 اس نے قتل کر دیے تھے، اس سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ جب رب کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو ناپی جائے، زمین کو ناپ لو، اگر ولیوں کی جماعت کے قریب ہے تو اسے جنت کا پروانہ دے دو، اور اگر اس کے گھر سے قریب ہے تو پھر اسے عذاب کے فرشتے لے جائے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا ولیوں کی جماعت کی طرف۔ دیکھیں تو صحیح، رب کی رحمت تو دیکھے یارو، جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، ابھی اس کے نامۂ اعمال میں گناہ نہ لکھو، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، صرف ارادہ کیا ہے۔ لیکن بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دو، ارادہ تو کیا ہے میرے بندے نے۔ رب کی رحمت ہے یہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اتنی عظیم رات ہمارے پاس ہے، آؤ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن اتنا عظیم محبوب ہمیں رب نے عطا کیا، اس کے صدقے میں ایسی راتیں عطا کی جن راتوں کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائے، اور میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ نوافل سے زیادہ آپ اپنی عمری قضا کی طرف مائل ہو جائیں، جو آپ کے ذمے میں قضا باقی ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی بہتر ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے ذمے سے قضا جو ہوگی وہ ثابت ہو جائے گی، مطلب آپ کی قضا ادا ہو جائے گی، آپ اس نیت سے جو ہے قضائے عمری پڑھیں۔ پھر کچھ پوسٹر وغیرہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ شب برات میں یہ 2 رکعت اس طریقے سے ادا کر لو کہ 100 مرتبہ قل ہو اللہ، 100 مرتبہ جو ہے 1 رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ اس طریقے سے ادا کر لو گی تو آپ کی پورے سال کی قضائے عمری جو ہے وہ ادا ہو جائے گی 2 رکعت کے اندر۔ جی ہاں، مطلب اس طریقے سے جو فضیلت آتی ہے تو وہ ایسا ہے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کتنی؟ 3 چیزوں کو، ایک فرض، ایک قرض اور ایک مرض۔ ان 3 چیزوں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، فرض، قرض اور مرض۔ تو یہ قضائے عمری جو آپ کی سال پر آپ گپا شپی میں ٹال کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر سوچیں گے بڑی رات میں 2 رکعت ادا کر لیں گے تو پورے سال کی قضا معاف ہو جائے گی، ایسا ہوتا تو مسجد میں کوئی نمازی نہ رہتا۔ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو اس بات کا خیال رکھیں، نوافل سے زیادہ قضائے عمری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟
آپ یہ نیت کر لیں، اگر آپ کھڑے ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہیں میرے فجر کی پڑھنی ہے، اب چونکہ قضا میں جو ہے صرف فرض اور واجب کی ادائیگی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں ہوتی ہے، اس کو سماعت کر لیا۔ فجر میں صرف 2 رکعت فرض کی قضا، ظہر میں صرف 4 رکعت فرض کی قضا، عصر میں صرف 4 رکعت فرض کی قضا، مغرب میں صرف 3 رکعت فرض کی قضا، اور عشاء کے اندر 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب کی قضا، اس طرح کو پڑھنی ہے۔ اور پھر جو ہے علماء کرام نے فرمایا کہ جب آپ قضا ادا کر رہے ہو تو قضا کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جب وتر آپ ادا کرو تو تیسری رکعت میں قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں۔ اللہ، ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ وتر کی قضا کر رہا ہے، اس کے لیے فرمایا صرف اللہ اکبر کہے اور دعائے قنوت پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ، رب کی رحمت کتنی عظیم ہے۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، تو آپ گناہ کا اظہار نہ کریں کہ میری قضا ہو گئی ہے، تیسری رکعت میں صرف اللہ اکبر کہے اور قنوت پڑھ لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان کیسے نیت کریں گے؟ آپ کو ٹارگیٹ نہیں ہے کہ میری بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کتنی نمازیں قضا ہوئی، آپ شروع کر دیں میری فجر کی جو سب سے پہلی قضا ہوئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں، پھر ظہر کی جو سب سے پہلی قضا ہوئی ہے، عصر کی جو سب سے پہلی، مغرب کی جو سب سے پہلی، عشاء کی جو سب سے پہلی، اس طریقے سے پہلی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ جب دوسری مرتبہ نیت کریں گے تو وہ جو ہوگی وہ پہلی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں، یا پیچھے سے بھی کر لیں، جو میری سب سے آخری قضا ہوئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اوپر چڑھتے جائیں گے یا نیچے اترتے جائیں گے، دونوں صورتیں آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جو ہے اس میں کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہے تو آپ دعوت اسلامی کا جو اپلیکیشن ہے نماز کے ٹائم کے بارے میں، وہاں پر قضائے عمری کا کیلکولیشن بھی ہے، آپ اس میں کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میری کتنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات مجھے اور ہم سب کو جو ہے دعاؤں کے اندر یاد رکھے۔ آج کی رات بڑی اہم ہے، کیا پتہ کس کی دعا رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ 40 لوگوں میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹس